کابینہ نے غزہ میں امن کی امید کے ساتھ مجھے اختیار دیا، فلسطینیوں کو عزت کے ساتھ ان کے حقوق ملیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن میں گفتگو، کہا ڈیووس میں IMF کے MD سے ملاقات مثبت رہی، امریکی صدر ٹرمپ نے بھی پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ امریکی ریاست منیسوٹا میں فیڈرل ایجنٹس نے ایک اور جان لے لی، منیاپولس میں کئی اہلکاروں نے مل کر شہری کو زمین پر گرایا، ایک اہلکار نے بے رحمی سے گولیاں برسا دیں، منیاپولس کے گورنر کے معاملے پر وائٹ ہاؤس سے رابطے کی کوشش۔ سانحہ گل پلازہ کے ایک ہفتے بعد بھی ریسکیو آپریشن جاری، مزید 2 افراد محمد شیش اور محمد اظہر کی باقیات کی DNA کی مدد سے شناخت ہو گئی۔ شناخت کی گئی لاشوں کی تعداد 24 ہو گئی، 73 اموات کی تصدیق، 82 لاپتہ افراد کی فہرستیں آویزاں، تصاویر کے ساتھ نام، گھر کا پتہ اور دکان نمبر درج۔ تحقیقاتی ٹیم کا گل پلازہ کا دورہ، 2 چوکیداروں اور عینی شاہدین کے بیانات قلم بند کر لیے گئے۔ دنیائے کرکٹ کا یوم سیاہ، ICC نے خود کو انڈین کرکٹ کونسل ثابت کر دیا۔ فل ممبر بنگلہ دیش کو بھارتی ایما پر T20 ورلڈ کپ سے باہر کر دیا گیا۔ ایسوسی ایٹ ممبر اسکاٹ لینڈ ٹیم ایونٹ کا حصہ ہوگی، باضابطہ اعلامیہ جاری، ایونٹ کا نیا شیڈول بھی جاری کر دیا گیا۔ اعلامیے میں حقائق کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دعویٰ کیا گیا کہ بنگلہ دیش کو بھارت میں سیکیورٹی خدشات نہیں تھے، میچز بھارت سے منتقل کرنے کا مطالبہ بلا جواز تھا۔ دھابے جی کی آئل فیکٹری میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا، شعلوں نے 60% عمارت بھسم کر ڈالی، فیکٹری کا بیشتر حصہ زمیں بوس ہو گیا۔ سانحہ گل پلازہ کے ایک ہفتے بعد بھی ریسکیو آپریشن جاری، مزید 2 افراد محمد شیش اور محمد اظہر کی باقیات کی DNA کی مدد سے شناخت ہو گئی۔ شناخت کی گئی لاشوں کی تعداد 24 ہو گئی۔ SP سٹی عارف عزیز کہتے ہیں ابھی کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، FIR میں کسی سے زیادتی نہیں ہوگی۔ لاہور میں CCD سے خوفزدہ اغوا کاروں نے نجی کالج کی CEO کو رہا کر دیا۔ اغوا کاروں نے عابد وزیر کو CCD کو نہ بتانے کی شرط پر رہا کیا۔ اغوا کاروں نے کہا تاوان نہ دیں بلکہ ہم سے پیسے لے جائیں۔ عابد وزیر کو بس میں بٹھا کر کرایہ بھی دیا۔ ملزمان نے CEO کی رہائی کے بدلے 16 کروڑ تاوان کا مطالبہ کیا تھا۔ لاہور میں بیدیا روڈ پر واقع فارم ہاؤس پر چھاپا، 20 سے زائد شیر اور چیتے برآمد، 3 ملزمان گرفتار، مقدمہ درج۔ حکام کے مطابق کارروائی محکمہ وائلڈ لائف کی مہلت کے خاتمے پر کی گئی۔ گل پلازہ میں حفاظتی انتظامات نہیں تھے، بجلی نہ ہونے سے لوگوں کو نکلنے میں مشکلات پیش آئیں، دروازوں کی بندش بھی بڑے نقصان کی وجہ بنی۔ سانحہ کا مقدمہ ایک ہفتے بعد نامعلوم افراد کے خلاف درج، غفلت اور لاپرواہی کے دفعات شامل۔ تھانہ نبی بخش میں مقدمہ سرکار کی مدیریت میں درج کیا گیا، FIR سیل کر دی گئی۔ تفتیش مکمل ہونے پر ذمہ داروں کے نام مقدمے میں شامل کیے جائیں گے۔ گل پلازہ میں 82 افراد لاپتہ، فہرست آویزاں کر دی گئی، تصاویر کے ساتھ نام، گھر کا پتہ اور دکان نمبر درج۔ لاپتہ افراد کی عمریں 11 سے 70 سال کے درمیان ہیں۔ سانحہ میں 71 اموات کی تصدیق، 20 کی شناخت ہو چکی۔ عمارت میں ریسکیو آپریشن 8ویں روز بھی جاری۔ تحقیقاتی ٹیم کا گل پلازہ کا دورہ، 2 چوکیداروں اور عینی شاہدین کے بیانات قلم بند کر لیے۔ تاجروں نے 5 لاکھ امداد کا اعلان مسترد کر دیا۔ صدر مرکزی تاجران پاکستان کاشف چودھری نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے گھیراؤ کا الٹیمیٹم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ بھی لوگوں کو گمراہ کرنے کے راستے پر چل پڑے ہیں، اور اگر اس پر کوئی سوال ہو تو کہا جائے سانحہ پر سیاست کر رہے ہیں۔ ارے یہ سوال کوئی نہ پوچھے کہ 22 گھنٹے کے بعد وزیر اعلیٰ آئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ MQM رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کی گفتگو، کہا میئر 23 گھنٹے بعد جائے حادثہ پر پہنچے، سوال پوچھیں تو کہتے ہیں کہ سانحہ پر سیاست ہو رہی ہے۔ خالد مقبول نے سوال کیا کراچی کا بجٹ کہاں جاتا ہے، اس طرح معاملات زیادہ دیر نہیں چل سکتے۔ فاروق ستار نے گل پلازہ کو لیز دے کر قانون شکنی کی، جماعت اسلامی کے ناظمین کا بھی کردار رہا۔ فاروق ستار حقیقت مسخ نہیں کر سکتے۔ MQM رہنما کی نیوز کانفرنس پر شرجیل میمن کا رد عمل، کہا تمام غیر قانونی اقدامات 18ویں ترمیم سے پہلے کیے گئے، سانحہ کسی ایک دن کی غفلت کا نتیجہ نہیں، دہائیوں پر محیط غلط فیصلوں اور انتظامی کوتاہیوں کا منطقی انجام ہے۔
لاہور میں بھی خوفناک آگ، گلبرگ میں 19 منزلہ ہوٹل شعلوں میں گر گیا، ہوٹل ملازم سمیت 3 افراد جاں بحق، 6 زخمی، 280 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ حکام کے مطابق آگ ہوٹل کے بیسمنٹ میں لگی، فوری کارروائی کے باعث بڑا نقصان ٹل گیا۔ آگ فوری رد عمل سے سینکڑوں افراد کی زندگی بچا لی گئی۔ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ فعال ہائیڈرنٹ سسٹم کا نتیجہ ہے۔ ریسکیو 1122 کا رد عمل انتہائی بروقت تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ریسکیو ٹیم کو شاباش، کہا آگ ہوٹل کے بیسمنٹ میں لگی تھی، 180 مہمانوں اور اسٹاف کے 100 ارکان کو ریسکیو کیا گیا۔ کراچی میں آگ لگنے کا ایک اور واقعہ، ناظم آباد کی گتہ فیکٹری میں شعلے بھڑک اٹھے۔ پولیس کے مطابق فیکٹری کے باہر کچرا جلایا گیا تھا، تیز ہوا سے شعلے فیکٹری میں چلے گئے۔ 7 فائر ٹینڈرز اور 1 واٹر باؤزر نے آگ پر قابو پایا۔ 10 بجے کے قریب آئل فیکٹری جل گئی، 60% عمارت متاثر، شعلے ٹھنڈے کرنے کے لیے امدادی کام جاری۔ دنیا کرکٹ کا یوم سیاہ، آئی سی سی نے خود کو انڈین کرکٹ کونسل ثابت کر دیا۔ فل ممبر بنگلہ دیش کو بھارتی ایما پر T20 ورلڈ کپ سے باہر کر دیا گیا۔ ایسوسی ایٹ ممبر اسکاٹ لینڈ ٹیم ایونٹ کا حصہ ہوگی۔ باضابطہ اعلامیہ جاری، ایونٹ کا نیا شیڈیول بھی جاری کر دیا گیا۔ اعلامیے میں حقائق کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دعویٰ کیا گیا کہ بنگلہ دیش کو بھارت میں سیکیورٹی خدشات نہیں تھے۔ میچز بھارت سے منتقل کرنے کا مطالبہ بلا جواز تھا۔ آئی سی سی سے زیادہ گورنمنٹ آف پاکستان کے تابع ہیں۔ ہمارا سٹانس وہی ہوگا جو گورنمنٹ آف پاکستان مجھے انسٹرکٹ کرے گی وہی کریں گے۔ بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ ایک ملک کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، اور اگر یہ ڈکٹیشن کی کوشش ہوگی تو ڈیفینیٹلی پاکستان کا اپنا موقف ہے، اور اگر گورنمنٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ نہیں کھیلنا تو وہ 22ویں ٹیم لے آئے۔ پاکستان T20 ورلڈ کپ کھیلے گا یا نہیں، فیصلہ حکومت کرے گی، ہم آئی سی سی نہیں حکومت کے تابع ہیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ سے زیادتی ہوئی، ہمارے پاس بہت سے پلان ہیں، کسی ایک ملک کو منمانی کرنے نہیں دیں گے، آئی سی سی تمام ممالک سے یکساں سلوک کرے۔ متنازع ٹویٹ کیس میں ایمان مزاری اور ہادی چٹھا کو مجموعی طور پر 17 سال قید، اسلام آباد کی سیشن عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ سیکشن 10 میں 10 سال، پیکا سیکشن 9 میں 5 سال قید کا حکم، سیکشن 26A میں 2 سال قید کی سزا سنائی گئی، پیکا سیکشن 11 میں دونوں کو بری کر دیا گیا، مجموعی طور پر 3 کروڑ 60 لاکھ جرمانہ بھی عائد۔ خیبر پختونخوا گزشتہ 13 سال سے اپنی تباہی بربادی کی طرف رواں دوا ہے۔ پاکستان کی ترقی میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف ایک مشکل، ایک ہرڈل بنی ہوئی ہے۔ اغیار کے ایجنڈے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا انہوں نے ایک پلان بنایا ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا کے تمام عوام ترقی کو ترس رہے ہیں، پی ٹی آئی دشمن کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے، اختیار ولی کی کڑی تنقید، کہا سہیل آفریدی کو اپنی مقبولیت کا اندازہ ہو چکا، امن خراب کرنے کے لیے 8 فروری کی کال دی گئی، یہ اسٹریٹ موومنٹ میں 3 ارب کا کھانا کھا گئے۔ برفانی طوفان تھم گیا، یکوستہ ہواؤں میں تیزی، مری میں دھوپ نکل آئی، مری ایکسپریس وے سمیت انٹری پوائنٹس جزوی بحال، سیاحوں کی آمد شروع، شاہراہ کاہان لوہار بانڈا تک کھول دی گئی، شوگران روڈ کی بحالی کا کام جاری، کالام مالم جبہ کاغان میں رابطہ سڑکیں بند، سری پائے میں 3 افراد 2 دن سے محصور، ہری پور میں چھپر روڈ پر لینڈ سلائیڈنگ سے درجنوں دیہات کا زمینی رابطہ منقطع، آزاد کشمیر میں دوسرے دن بھی متعدد علاقوں زمینی رابطہ منقطع، بلوچستان میں موسم شدید سرد، قلات میں پارہ -11، کوئٹہ میں -7 ڈگری تک گر گیا۔ سوات کے میدانی علاقوں میں برسات، خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں کل سے مزید برفباری اور بارش کی پیشگوئی، ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا، پنجاب میں بھی 26 اور 27 جنوری کو برسات متوقع، بلوچستان میں بارش اور برفباری کی پیشگوئی، خیبر پختونخوا میں حادثات میں 9 اموات کی تصدیق، کراچی کو ٹھنڈی ہواؤں نے کوئٹہ بنا دیا، سردی کی موجودہ لہر 1 ہفتے جاری رہنے کا امکان۔ بڑے ڈکٹیٹروں نے لوکل گورنمنٹ کا سہارا لیا، کسی سیاسی گورنمنٹ کو 9 10 سال میسر نہیں ہوئے، ان کو میسر ہوئے، بیکاز وہ پاور جو ہے گراس روٹ لیول تک کسی نہ کسی صورت میں لے گئے۔ لوکل گورنمنٹ کسی کو تھریٹن نہیں کرتی، لیکن مجھے نہیں پتا کہ کیوں میری برادری جو ہے غیر محفوظ اپنے آپ کو سمجھتی۔
18ویں ترمیم کے تحت اختیارات منتقل نہیں کیے گئے، اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی تک ملک ترقی نہیں کرے گا۔ وزیر دفاع کی خواجہ آصف گفتگو، کہا ڈکٹیٹر کسی نہ کسی شکل میں اختیارات مقامی سطح پر لائے تھے۔ کوہستان کرپشن اسکینڈل کا ایک ملزم بیرون ملک فرار، نیب نے انٹرپول سے رابطے شروع کر دیے۔ کیس میں 36 ملزمان گرفتار ہیں، متعدد نے پلی بارگین کی درخواست دے رکھی ہے۔ لاہور میں سابق کرکٹر عبدالقادر کے بیٹے سلمان قادر گھریلو ملازمہ سے زیادتی کے الزام میں گرفتار، ملزم کے خلاف تھانہ برکی میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ ایف آئی آر کے مطابق سلمان قادر نے لڑکی کو جلد کام پر آنے کے لیے کہا، لڑکی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مین گیٹ پر پہنچی تو سلمان قادر گاڑی میں بٹھا کر فارم ہاؤس لے گیا، جہاں زبردستی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ لاہور سبززار میں پالتو شیر کا حملہ، بچے کا بازو چبا لیا۔ 8 سال کا واجد کھیلتے ہوئے پنجرے کے قریب چلا گیا تھا، ڈاکٹرز نے جان بچانے کے لیے بازو کاٹ دیا۔ فارم مالک کی واقعہ چھپانے کی کوشش، 2 افراد گرفتار۔ راولپنڈی میں پولیس نے ہنی ٹریپ گینگ دھر لیا، خاتون سمیت 4 افراد گرفتار، ویڈیوز بنا کر لوگوں کو بلیک میل کرتے تھے۔ نیو ٹاؤن پولیس نے کارروائی کی، تھانہ رتہ امرال کی حدود میں 14 سالہ لڑکی کی لاش ملی، گزشتہ روز اغوا کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ راجن پور کچے میں آپریشن، ٹھکانوں پر ڈرون حملے، 30 ٹھکانے تباہ، 24 ڈاکو نے ہتھیار ڈال دیے۔ صدری کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپے رکھی گئی تھی۔ گھوٹ کی کچے میں 2 خطرناک ڈاکو نے ہتھیار ڈال دیے۔ انور اور سعید پر پولیس مقابلوں سمیت 9 سے زائد سنگین مقدمہ درج ہیں۔ اباڑوں میں پولیس نے ایک اور مغوی کو بازیاب کرا لیا۔ نوواک جوکووچ نے تاریخ رقم کر دی، 400 گرینڈ سلیم میچز جیتنے والے دنیا کے پہلے کھلاڑی بن گئے۔ 38 سالہ سربین سٹار کی آسٹریلین اوپن ٹینس میں ڈچ کھلاڑی کو ہرا کر چوتھے راؤنڈ میں انٹری۔ میلبرن میں گرمی کے بعد جانک سینر مشکل میں پڑ گئے، امریکی کھلاڑی کو بمشکل زیر کیا۔ جاپان کی ناؤمی اوساکا انجری کے باعث ایونٹ سے باہر ہو گئیں۔ چین 1 سال میں کینیڈا کو کھا جائے گا، امریکی صدر کا ٹروتھ سوشل پر بیان، کہا کینیڈا گرین لینڈ میں گولڈن ڈوم کی مخالفت کر رہا ہے، یہی نظام اس کے تحفظ کا ضامن ہے۔ کینیڈا کا اقدام شمالی امریکہ کو کمزور کر رہا ہے۔ I consider President Trump's remarks to be insulting and frankly appalling. And I'm not surprised they've caused such hurt to the loved ones of those who were killed or injured. What I say to Diane is if I had misspoken in that way or said those words, I would certainly apologize. نیٹو سے متعلق توہین آمیز بیان پر ڈونلڈ ٹرمپ معافی مانگے، برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا مطالبہ۔ امریکہ میں مقیم شہزادہ ہیری نے کہا قربانی کا احترام کرنا چاہیے، وائٹ ہاؤس نے تنقید مسترد کر دی، کہا افغانستان میں سب سے زیادہ قربانیاں امریکہ نے دیں۔ ٹرمپ نئی اقوام متحدہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اس کے تنہا مالک ہوں گے۔ برازیل کے صدر کی غزہ بورڈ آف پیس پر کڑی تنقید، کہا ہم باکردار اور عزت نفس رکھنے والے لوگ ہیں، کسی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ ایران اور امریکہ کشیدگی پر برطانیہ کا ایکشن، قطر میں 4 ٹائفون لڑاکا طیارے تعینات کر دیے گئے، اقدام دفاعی قرار دے دیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز ایران کے قریب فورس کی تعیناتی کا اعلان کیا تھا۔ وینزویلا کے عوام امریکہ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے، کراکس میں ہزاروں افراد کا احتجاج، صدر نکولس مادورو اور خاتون اول سیلیا فلورس کے رہائی کا مطالبہ، وزیر داخلہ کابیلو کا رہنماؤں کی رہائی تک جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان۔ اور مونٹی کارلو ریلی میں برفباری ڈرائیورز کے لیے امتحان بن گئی، ریس میں ناروے کے اولیور سولبرگ کی برتری، سویڈن کے ایلفن ایونز کا دوسرا نمبر۔